جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسکول کیا ہے، کالج کیا ہے، یونیورسٹی کیا ہے. ہم یونیورسٹی آ رہے ہیں کس چیز کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا مقصد یونیورسٹی میں آنے کا کیا ہے. یہ بیسکس یہ ابھی تک ہم مطلب یہ if I take it like the real time اور آڈینس میں I ask you what is یونیورسٹی، یونیورسٹی کیا ہے، ہم کیوں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ کے پاس ینگ ایج ہے، لرننگ ہے، آپ سے گھر والے کوئی کام نہیں لیتے. آپ صبح آتے ہیں شام جاتے ہیں، آپ سے کسی قسم کا کہا نہیں جاتا کہ آٹا لے کر آؤ اپنے جیب سے، یا کوئی گھر کے کام برتن آپ دو، والدہ کر دے گی، بہن کر دے گی، لیکن آپ لوگوں سے نہیں کروایا جائے گا. یہ جو ٹائم ہے اس میں اسکل سیکھیں. اگر ڈاکٹرز ہیں they are the best entrepreneurs, they have their own clinics, they have their own startups, they have their own setups. But when it comes to the innovation, unfortunately ہم لوگ پھر اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم ایک کنونشنل اپروچ کو فالو کر رہے ہیں کہ جی ہم یونیورسٹی جائیں گے، ادھر پڑھیں گے، ڈگری حاصل کریں گے اور پھر جاب کریں گے. نو اٹ از ناٹ لائک دس. یہ بالکل ہی اس طرح سے اور نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک ایڈیشن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں کلچر پروموٹ کرے، انوویشن اور انٹرپرینیورشپ. یہ اس کے تھرو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ینگ لاٹ ہے، جو ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، تھرو دیئر اون ایفرٹس یہ کنٹریبیوٹ کرے ٹورڈز دا اکنامک گروتھ آف دا کنٹری. Our next panel discussion is on startup ecosystem, entrepreneurial universities and innovation. Moderator for this theme, Mr. Dr. Muhammad Usman, Director ORIC, University of Malakand, is requested to have his seat on the stage along with the honorable panelists. Dr. Anwar Hussain, Director ORIC, University of Swat, Mr. Zahid Nawaz, Project Manager Durshal, KPIT Board, Mr. Wasimul Haq, Head Business Incubation, KMU, and Haris Badar, CEO, Pakhtun Wardrobe. Thank you very much, sir, for sparing your precious time. Let's start with the question. I would like to go towards Mr. Zahid Nawaz Saab. Sir, kya hai? What is this concept of entrepreneurial universities? The audience would like to know this. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to thanks Dr. Saab and my panelists and audience. The question that you had asked me, what is the reason that we are using the startup entrepreneur universities? Before going to this, I would like to make some history. کہ جس وقت آپ کی یونیورسٹیز جتنی بھی تھیں وہ ہماری ساری کی ساری یونیورسٹی ایجوکیشن بیس پہ چل رہی تھیں، صرف وہاں پہ ریسرچ اور ایجوکیشنز ہو رہی تھیں. لیکن ایک ایرا ایسا آیا کہ جس کے تحت یونیورسٹیز میں سے ایسے اسٹارٹ اپس، ایسے بزنسز مارکیٹ کے اندر آئے تو پھر یہ ضرورت بنتی گئی کہ ہم اس چیز پہ بھی فوکس کریں کہ جس طریقے سے فائنل ایئرز میں جو بھی پروجیکٹس کیے جا رہے تھے جو ریسرچ بیس تھے، اب اس طرح کے پروجیکٹ کیے جائیں یا اس طرح کی ریسرچ کی جائے کہ جس سے مارکیٹ کے اندر وہ نیا بزنس یا نیا سٹارٹ اپ آگے آ سکے، یونیورسٹی کو بھی فائدہ ہو اور اکنامیکل گروتھ کو بھی فائدہ ہو. یہ بیس تھی. اسی بیس پہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں ہارورڈ یونیورسٹیز کو دیکھیں، باقی MIT یونیورسٹی کو دیکھیں، تو بڑے بڑے جو بھی سٹارٹ اپس ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام کو دیکھ لیں، باقی جتنے بھی بڑے سٹارٹ اپس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے انکیوبیشن جہاں سے سٹارٹ کی تھی تو وہ یونیورسٹیز کے ہی اندر سٹارٹ کی تھی. اب یہ چیز اب آ چکی ہے کہ ہم جس طرح ہمارے پاس سائنسز سبجیکٹس ہیں، انجینئرنگز ہیں، لائیولیہڈ ہے، اسی طریقے سے اب ایک انٹرپرینورشپ کا بھی ایک ضرورت محسوس ہوئی. اسی بیس پہ اب یونیورسٹیز اس چیز کی طرف مائل ہو رہی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ جو میرے ذہن میں آئیڈیاز ہیں وہ بتا سکوں یونیورسٹیز کے اندر کہ کس طریقے سے اس نئی فیلڈ کو آپ لے کر آگے چل سکتے ہیں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک اچھا رول پیدا کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. Thank you very much. Our worthy panelist,
Mr. Wasimul Haq, Head Business Incubation, Khyber Medical University, has joined us. Thank you very much, sir, for sparing your time. Thank you. Let me go towards Haris Badr, young entrepreneur, Chief Executive Officer, Pakhtun Wardrobe. حارث یہ بتائیے گا کہ جی جو انٹرپرنورشپ کی ایجوکیشن ہے موسٹ پرابیبلی آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن یا اس طرح کی کوئی ایجوکیشن کی BBA یا MBA اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا جو انٹرپرنورشپ کی ایجوکیشن ہے یونیورسٹی میں انٹرپرنورشپ جیسے پڑھائی جاتی ہے اینڈ ہاؤ یور یونیورسٹی ہیلپ یو. کیا آپ کی یونیورسٹی کے بزنس انکیوبیشن سینٹر نے آپ کو اسسٹ کیا کوئی وہ ایکسپیرینسز ذرا آپ نے شیئر کیجیے گا. جی السلام علیکم. میرا نام حارث بدر ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ فارمل ایجوکیشن میری اس لحاظ سے نہیں ہے. کسی بھی بزنس مینجمنٹ میں نے پرائیویٹ BA کیا ہوا ہے. جہاں تک یہ سیکھنے کی باتیں ہے تو درشل میں ہم 2019 میں انکیوبیٹ ہوئے. پھر اس طرح KP گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا KP امپیکٹ چیلنج کے نام سے, اس میں ہم نے فنڈنگ حاصل کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم چونکہ یونیورسٹی آف سوات میں نے داخلہ بھی لیا تھا, ادھر یہ کانسیپٹ نیا نہیں بلکہ بالکل طائی نہیں. تو کیونکہ یونیورسٹی اس ٹائم اسٹیبلش ہو رہی تھی, انفارملی یہ چیزیں سیکھی ہے اس طرح فیلوشپ سے اسکالرشپ سے. بٹ ابھی جو ہیں ابھی حالات ڈفرینٹ ہے. آپ کے ملاکنڈ یونیورسٹی میں بھی انکیوبیشن سینٹر ہے, سوات یونیورسٹی میں بھی ہے. تھینک یو جی. لیٹ می موو ٹورڈز مسٹر وسیم الحق. سر یہ بتائیے آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی تو سیمز ویئرڈ کہ جی ایک میڈیکل کالج یا میڈیکل یونیورسٹی میں بزنس انکیوبیشن سینٹر از ورکنگ دیر. تو تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ جی ہیلتھ سیکٹر میں وہ کیا پوٹینشیل ہے, انٹرپرینوریل اپرچونیٹیز, اینڈ ہاؤ ڈو یو اسسٹ یور اسٹوڈنٹس. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ نے ادھر دعوت دی اور موقع دیا کہ ہم تھوڑا سا ایکسپیرینس اور نالج شیئر کر لیں. اف یو لک ان ٹو دا اوور آل سچویشن, بیسیکلی جو ہمارے ساتھ میڈیکل کیئر کے پروفیشنلز ہیں ان کے سب سے زبردست بزنسز ہیں. ان کے آپ دیکھیں اگر ڈاکٹرز ہیں, دے آر دا بیسٹ انٹرپرینیورز. دے ہیو دیئر اون کلینکس, دے ہیو دیئر اون اسٹارٹ اپس, دے ہیو دیئر اون سیٹ اپس. بٹ وین اٹ کمز ٹو دا انوویشن, انفارچونیٹلی ہم لوگ پھر اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم ایک کنونشنل اپروچ کو فالو کر رہے ہیں کہ جی ہم یونیورسٹی جائیں گے, ادھر پڑھیں گے, ڈگری حاصل کریں گے اور پھر جاب کریں گے. نو, اٹ از ناٹ لائک دس. یہ بالکل ہی اس طرح سے اور نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک ایڈیشن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں کلچر پروموٹ کریں, انوویشن اور انٹرپرینیورشپ. یہ اس کے تھرو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ینگ لاٹ ہے, جو ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں, تھرو دیئر اون ایفرٹس یہ کنٹریبیوٹ کرے ٹورڈز دا اکنامک گروتھ آف دا کنٹری. سو دس از دا اوور آل ایفرٹ کہ پورے صوبے میں ہم ایک کلچر جو ہے وہ متعارف کرائیں. انوار حسین صاحب جی, ڈائریکٹر اورک یونیورسٹی آف سوات. سر اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بتائیے گا, واٹ آر دوز کمپوننٹس آف دیٹ ایکو سسٹم. آپ ضروری سکتے جی کیا ہے یہ ذرا آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیے یونیورسٹی کا جو رول ہے وہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے, صرف ریسرچ بھی نہیں ہے. ایک ملٹی ڈائمینشنل رول ہے جس میں کمیونٹی سروسز یہ بھی مطلب ایک کمپوننٹ ہے. تو یہ جو بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہے, یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہے, بیسیکلی آئیڈیا بھی ہے کہ چونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کے بلڈ اپ میں. لیکن ہم کیوں مطلب BICs اور NICs کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ, اور بھی کافی سارے انسٹیٹیوشنز تھے ان کے ساتھ ایفیلیٹیشن مطلب ہونی چاہیے تھی یا, لیکن اصل میں یونیورسٹی میں ان کو جو نالج بینک ہے وہ یونیورسٹیز ہے, جو آئیڈیا بینک ہے وہ یونیورسٹیز ہے, جو انوویشن بینک ہے وہ اصل میں ان کو یہ ایکچولی را مٹیریل ہے اس NICs اور BICs کی. تو بیسیکلی ان کو را مٹیریل ان ہی یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس اور یوتھ سے مطلب ملتی ہے, جس کی وجہ سے مطلب یہ. لیکن ایشو یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر کسی کے مائنڈ میں ایک اچھا سا آئیڈیا ہو جس کو وہ کیش کر سکے اور فیوچر میں اس پہ فردر کام کر کے
ایک سسٹینیبل بزنس کے فارم میں کنورٹ کر کے یہ ایک میجر انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹی اس کو بنائے. تو ہرڈلز کافی ہے, چیلنجز کافی زیادہ ہے, لیکن دیکھیں ہمیشہ سٹارٹ ہمیں منیمل سے لینی چاہیے اور وہ آہستہ آہستہ اس میں گروتھ اور اس میں پروگرس کر کے بندہ مطلب ایک اچھی پوائنٹ پہ. ادروائز اگر ہم دیکھیں تو سٹارٹ اپس میں کتنی مطلب وہ ریسورسز سٹارٹ میں ایک سٹارٹ اپ کو ملتے ہیں, بہت ایک کم ریسورسز ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کم سٹارٹ اپ سے منیمل ریسورسز سے میگر ریسورسز سے سٹارٹ لے کے پھر اس کو ہمارے بی آئی سیز اور این آئی سیز انکریج کرتے ہیں کہ اس کو فیوچر میں سسٹینیبل بنا کے ایک سسٹینیبل بزنس بنائے. کہ یہ نہیں ہے کہ آج صرف آپ اس میں انگیج ہو, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو انیبل کریں کہ آپ اور لوگوں کو, یوتھ کو امپلائی کر کے ان کو بھی انیبل بنائیں کہ آپ کے ساتھ ادھر کام کر سکے. تو یہ ڈفرینٹ این آئی سیز اور بی آئی سیز کے نام پہ ہماری یونیورسٹی آف سوات میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے. فی الحال بزنس انکیوبیشن سینٹر نہیں ہے, لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو بیسک ہمارا ٹارگیٹ بھی یہ ہے کہ اچھا سر, کوئی بی آئی سی بھی ہے, اورک بھی ہے یونیورسٹی آف سوات میں, ڈو یو ہیو اینی سکسیس اسٹوری ٹو شیئر ود دا آڈینس؟ کوئی ہے, کوئی اسٹارٹ اپ کی شکل میں کوئی چیز سامنے آئی ہے یا کوئی اس طرح کی؟ یس, وی ہیو مینی کیسز. our students they are using the technology in the field of fisheries, in the field of especially the tourism sector, جو وہ اچھی طریقے سے وہ پرفارم کر رہے ہیں. ایون ہمارے ساتھ فیمیل بھی ہے, ان میں بھی ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں ہمارے پاس اسلام پور کاٹیج انڈسٹری ہے, تو اس میں بھی کچھ فیمیل ہے, ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے اور کچھ اسٹارٹ اپ مطلب ان کو ملے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں ہینڈی کرافٹ سائڈ پہ بھی, اسمال اسکیل انڈسٹری میں بھی. تو ہمارے ساتھ ہے پوٹینشیل, فشری میں بھی ہے, میڈیسنل پلانٹس میں بھی ہے, اسی طرح مختلف ایریاز ہے, ٹورزم ہے, جس میں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ آئیڈیاز, نیو آئیڈیاز کیا ہے جس کے بیس پہ مطلب آپ کمیونٹی کو اٹریکٹ کر سکے, اس آئیڈیا کو, اس چیلنج اور کو کنورٹ کرے اپرچونٹی میں, اور پھر اس کو فردر سسٹینیبل بنا کے یوتھ کو انگیجمنٹ کرے اور بھی کمیونٹی کو اس کو بینیفٹ دے. تو ہمارے پاس کافی سارے مطلب سکسیس اسٹوریز ہے, لوگوں نے مطلب اس میں ٹورزم میں لی ہے, ہمارے پاس فشری سائڈ پہ لی ہے, ہمارے ساتھ میڈیسنل پلانٹس میں لی ہے. کچھ اور جو ایسے آئیڈیاز ہے جس میں انہوں نے ٹیکنالوجی یوز, لیٹ سپوز اگر کورٹ کے کیسز ہے, اسی طرح میڈیکل سائڈ پہ اگر کوئی مطلب ایک اچھا ڈاکٹر ود ڈفرینٹ فیس اس کے ساتھ مطلب آپشن آ جاتے ہیں کہ کون سا اپروپریٹ, لیٹ سپوز اگر اس کو کوئی ڈیزیز ہے تو وہ کس طرح لوکیٹ کرے گا ایک اپروپریٹ ڈاکٹر, پھر اس کے ڈاکٹر کی ڈفرینٹ فیسز ہے, تو کون اس کی اسپیشلٹیز بھی ہے, اس کے کمپلیٹ مطلب فیچر پروفائل مطلب اس کو الیکٹرانکلی وہ انفارمیشن اویلیبل ہوتے ہیں. تو کسٹمر کے لیے ایک کنوینئنٹلی مطلب وہ اپنی انفارمیشن کو دے کے پھر اپنے مائنڈ کو یوز کر کے مطلب آن لائن ڈاکٹر سے اپوائنٹ لے کے یا فزیکلی اگر وہ ملنا چاہے وہ بھی مطلب کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہے ہمارے ساتھ, اس طرح ہوٹل انڈسٹری میں بھی کافی سکسیس اسٹوریز ہے ہمارے ساتھ, میڈیسنل پلانٹس میں بھی ہے. تھینک یو جی. حارث, سکسیس اسٹوریز کا ذکر چل رہا تھا, تو آپ ذرا پختون وارڈروب کی کہانی آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اسپیشلی جو اسپائرنگ انٹرپرینورز بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو یہ کہانی ذرا شیئر کیجیے گا آپ نے. اچھا جی, یہ 2015 میں ہمیں ایک خیال آیا کہ جو یہاں کے آرٹیزنز ہیں موسٹلی دے ور ڈیزاسٹرز افیکٹڈ, آئدر مین میڈ اور نیچرل. تو ہم نے دیکھا کہ اپنے ریسورسز میں ان کو کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ میں اٹ واز ابھی بھی وہی سوشل کاز جو ہیں وہ ابھی بھی اس کو ہائیبرڈ ماڈل پہ لے کے چل رہے ہیں, بٹ اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز میں, کم ریسورسز میں. اس ٹائم سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کے تھرو, سب سے زیادہ فیزیبل آپشن یہی تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ان کو کنیکٹ کریں. اس ٹائم ہم نے ایک ای مارکیٹ پلیس بنایا pakhtunwardrobe.com کے نام سے. ان کے پروڈکٹس ہم ان کی فوٹوگرافی کرتے تھے, ویب سائٹ پہ لگاتے تھے, اور اس طرح ایک سلسلہ چل رہا تھا. بیچ میں
چونکہ یہ جو انڈسٹری ہے, کاٹیج انڈسٹری ہے, یہ بھی انفارمل ہے, وہ بہت سارے پروٹوکولز آپ کے اس حساب سے اس انڈسٹری میں فالو نہیں ہوتے, تو ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا کہ جی آرڈر آ گیا اور کاریگر نے تو جو پہلے تصویر جس پروڈکٹ کی ہم نے لی تھی اس میں تو مٹیریل جی ڈیفرنٹ ہے, کلر ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں لگا کہ اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور 2019 میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا کہ نہیں, ہم ایک سیٹ آف پروڈکٹس ڈیزائن کریں گے, مینوفیکچر کریں گے, یہ ساری سردردی جو ہے ہماری ہوگی, آرٹیزنس پہ صرف ان کا جو کام ہے وہی ہوگا. تو پھر 2019 میں کیپیک سے, کے پی امپیکٹ چیلنج سے ہمیں گرانٹ ملا, اس سے بھی ہمیں کافی سپورٹ ملی بہت چیزوں میں, کیونکہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اس ساری چیزوں کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں یا جو بھی کاسٹ ہے وہ ایڈوانس آپ نے پے کرنی ہوتی ہے کاریگروں کو یا را مٹیریلز یا جو بھی سین ہے. تو اس طرح چلتے گئے ہیں. 2020 میں ہم نے پھر تجربہ کیا, کووڈ کے وقت ہمیں لگا کہ ہم نے فزیکل سٹورز کی طرف بھی جانا ہے, تو ہم نے فزیکل سٹورز کھولے, 2 سوات میں کھولے, ایک اسلام آباد میں, اور ابھی اس سٹیج پہ ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم جب بھی کوئی سٹی سرچ کرتے ہیں تو اس طرح پاکستان میں کوئی سٹی نہیں ہے جہاں پہ کوریئر سروس ہو اور ہمارا کسٹمر وہاں پہ نہ ہو. اور اس طرح دوسرے ممالک میں, گلف میں ہم نے لانچ کیا تھا, کووڈ کی وجہ سے پھر ہمیں بند کرنا پڑا, پورے دبئی, قطر اور جتنا بھی گلف ریجن ہے, جی سی سی کنٹریز جو ہیں, تو اس میں یہ گلف والا ہمیں پھر بند کرنا پڑا. ابھی فزیکل سے دوبارہ آن لائن پہ جا رہے ہیں, تو کرنٹ سیناریو یہی ہے کہ 35,000 سے پلس جو ہیں ہمارے سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں پوری دنیا میں, اور وہ اس میں جو ہمارا ریٹینشن ریٹ ہے, ایک کسٹمر اگر ہم سے آن ایوریج 3 دفعہ خریداری کرتا ہے سال میں, تو ریٹینشن ریٹ بھی تقریباً 30% ہے, وچ از انڈسٹری میں بہت زیادہ اچھا ہے. اور میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا کہ جب انیشیلی ہم یہ کام شروع کرنا چاہ رہے تھے, بہت زیادہ ریلیکٹنس تھی کہ جی ہم تو یہ پروڈکٹ دکان پہ نہیں بیچ سکتے ہیں. یہ 2015 کی بات ہو رہی ہے, تو ابھی چیزیں بہت زیادہ بہتر ہے. جو لوگ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں شاید ان کو لگ رہا ہو کہ جی یہ تو مطلب میں نے پچھلے سیشن میں سنا یہاں پہ تو یہ سروسز نہیں ہے, وہ سروسز نہیں ہے. تو جو ہم 2015 سے کر رہے تھے تو وہاں پہ سروسز کے علاوہ آپ کے لوگوں کو نالج نہیں تھا کہ آن لائن کام کیسے کرتے ہیں, اور یہ بھی ٹھیک ٹھاک ایک بزنس ہے. آپ اگر کسی کو بتاتے ہیں 2018 تک اگر ہم کسی کو بتاتے تھے کہ جی یہ اس طرح ایک آن لائن پلیٹ فارم رن کر رہا ہوں, تو وہ کہہ رہے تھے اچھا یار کوئی مطلب ویسا ہی فارغ بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح کوئی کام ہے. وہ فارمل نہیں لیتے تھے اس چیز کو کہ یہ مطلب ٹھیک ٹھاک بزنس بن سکتا ہے. تو یہاں پہ جس طرح ایک اور چیز کہ پچھلے سال کے سٹارٹ تک 2022 کے سٹارٹ تک آپ کے پاس کوئی ایسی سروس نہیں تھی جس پہ آپ باہر ممالک سے یا ایون پاکستان سے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کیپچر کر سکیں. وہ ابھی آپ کو بہت ایزیلی اویلیبل ہے. مطلب ہمیں خود یہ سروس ایکوائر کیے ہوئے 2 سال بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر ہم نے 2015 میں سٹارٹ لیا تھا اور الحمدللہ سے ابھی تھوڑے بہت نوٹیبل ہے یا نوٹسیبل ہے, تو اگر آج کل کوئی سٹارٹ لیتا ہے, آپ کے پاس انکیوبیشن سینٹرز ہیں, آپ کے پاس یہ سٹارٹ اپ فنڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ 2-3 سال اس کو ہوئے ہیں کہ سٹارٹ اپ کو بھی لوگ سیریس لے رہے ہیں کہ اس میں فنڈنگ کر سکتے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں شیئرز لے سکتے ہیں. تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے, اور ناؤ از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ. تھینک یو ویری مچ حارث. وسیم صاحب کی طرف جاؤں گا. جی غالباً 2012 یا 13 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آیا. حسنین نقوی صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ان دنوں. تو اور آئی اسٹل ریممبر ہارورڈ بزنس ریویو کا ایک آرٹیکل بھی
ان کی طرف سے کہ جی ان کو پڑھ لیں ایمرجنگ اکانومیز میں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے وہ آرٹیکل تھا ہارورڈ بزنس ریویو کا. تو اس میں یہ ایچ ای سی کی طرف سے یہ تھا کہ جی انٹرپرینورشپ آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ میں پڑھانی ہے یونیورسٹیز کے اندر, ٹھیک ہے جی. اور پھر واقعی ہم پڑھانے لگے, حالانکہ پڑھانے والی چیز نہیں ہے, سکھانے والی چیز. تو نوٹیفیکیشن تو آ گیا جی انٹرپرینورشپ اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں, انٹرپرینورشپ لاء ڈپارٹمنٹ کے اندر, انٹرپرینورشپ اسٹیٹسٹک کے اندر. لیکن کیا اس انٹرپرینورشپ کو اس طرح ہم پڑھا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ اس پہ ذرا بات کیجیے گا. جی, دس از ون آف دا ویری سیریس چیلنج رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ. لیکن اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسکول کیا ہے, کالج کیا ہے, یونیورسٹی کیا ہے. ہم یونیورسٹی آ رہے ہیں کس چیز کے لیے آ رہے ہیں, ہمارا مقصد یونیورسٹی میں آنے کا کیا ہے. یہ بیسکس یہ ابھی تک ہم مطلب یہ if I take it like the real time اور آڈینس میں I ask you what is university, یونیورسٹی کیا ہے, ہم کیوں آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. anyone can answer please. سر ہم یونیورسٹی کے لیے آتے ہیں فار سوشل گرومنگ اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اچھا, anyone next انڈیویجول کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. تھینک یو. نیکسٹ, یونیورسٹی کیا ہے, ہمیں یہ بیسکس ہیں, ہم یونیورسٹی آ رہے ہیں کیا ہے. سر میرے خیال میں ہم پریکٹس کے لیے آ رہی ہے, کیونکہ اسکول میں اور کالج میں تو ہم تھیوریز پڑھتے ہیں, لیکن یونیورسٹی ایک ایسے انسٹیٹیوشن ہے کہ اس میں ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ایسا یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کچھ پریکٹس بھی نہیں ہو رہا ہے. سر کہنا ہے ٹھیک ہے. یس, لاسٹ. سر یہ یونیورسٹی کنڈکٹ کرے, مختلف ساری چیزیں کے اوپر ہم ریسرچ کرے, تھیسز وغیرہ کرے, لیکن یہاں پہ سین کچھ اور ہی ہے, جسٹ اسائنمنٹ ہے, پریزنٹیشن ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. باقی سر بیسک جو مقصد ہے یونیورسٹی کا وہ ہائر لیول پہ ریسرچ کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا سر میں بتا دوں, یونیورسٹی میں آنے کا بیسک مقصد میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں پر انٹیلیجنسیا مطلب وہ پیدا ہو, مطلب وہ لوگ پیدا ہو جو انٹلیکچوئل کیوریاسٹی رکھتے ہیں اور فیوچر میں جا کر مطلب لوگوں کو ایسی ذہن سازی کرے انٹلیکچوئل انداز میں. اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہر کوئی بتا رہا ہے, لیکن جو ریئل ہے حقیقت میں آپ دیکھ لیں. اسکولز محترم معززین ہمارے اساتذہ ادھر تشریف فرما ہیں, لیکن یہ ایک المیہ ہے. اسکول از ٹو لرن ڈسپلن, کالج از ٹو لرن ٹیکنیکل نالج, یونیورسٹی از ٹو پروڈیوس نالج, ٹو کریٹ نالج. آر وی پروڈیوسنگ نالج؟ ہم آج خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہمارے تقریباً وی آر ہیونگ آلموسٹ ابو 50 یونیورسٹیز, ٹھیک ہے. کیا ہم وہ نالج پروڈیوس کر رہے ہیں اینی آف دا ڈسپلن, میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو؟ آپ دیکھ لیں ہماری ڈپینڈنسی ادھر ہے. ان لوگوں کی اکیڈیمیاز دے آر پروڈیوسنگ نالج اینڈ ڈیفینیٹلی دے ول رول اس, جو بھی ہے. اور آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں, ہمارے ہاں ریسرچ وہ بالکل ہی تھیسس تک لمیٹڈ کیا ہوا ہے. وی ڈونٹ ڈو دیٹ کہ ہم نالج پروڈیوس کریں. تو جب تک ہماری یہ ریئلائزیشن نہ ہو, اساتذہ کے علم میں بھی ہو اور اسٹوڈنٹس کے علم میں, کہ ہم بیسیکلی اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں جدھر ہمارا کام ہے علم پیدا کرنا. ریسرچر ہمارا کیا ہے؟ ریسرچر کون ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ہی از پروڈیوسنگ نالج. ہم جب ریسرچ کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں, اور ادھر اب دس از ون آف دا ایشو ود مینی آف دا یونیورسٹیز ویئر دے ڈو ناٹ پرووائڈ دس بیسک نالج اباؤٹ دا بزنس مینجمنٹ اور جو انٹرپرینیورشپ ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ ریسرچ کی کمرشلائزیشن کے لیے سب سے بنیادی اہم یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہو, اس پہ آپ نے خود کام کیا ہو. لیکن بدقسمتی سے ہم میجورٹی کیسز میں شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں, اینڈ وی ڈو ناٹ اون. جب تک ہمارے ساتھ پیٹنٹ نہیں ہوگا, جب تک ہمارے ساتھ تھنک ٹینکس ہمارے رائلٹی نہیں لیں گے, تب تک ہمارے یہ مسئلے اور بڑھتے جائیں گے. زاہد نواز صاحب کی طرف جاؤں گا. سر
ایکچولی یو آر ریپرزینٹنگ گورنمنٹ ہیئر. کیا چیلنجز ہیں یونیورسٹیز کو آپ نے انگیج کیا ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر؟ دلشل کے حوالے سے تھوڑا بہت بتائیے گا. اور what are the key challenges یہ جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں what are the key challenges؟ سر جس طرح آپ نے کوشچن کیا کہ کی چیلنجز کیا ہیں، پچھلی ڈسکشنز ہو رہی تھیں تو میں اس میں ذرا لیٹ پہنچا تھا، تو آئی تھنک میں اس کوشچن کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ سب سے بڑی چیلنجز ایک ادھر میرے آئی تھنک گیسٹ بھی تھے، انہوں نے بھی جوڈیشری کے اوپر کوئی کوشچن اٹھایا تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ باتیں میں بھی کر کے چلا جاؤں گا، سارے کر کے چلے جائیں گے. اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں، ابھی جو آپ کے پاس بجٹ پیش ہوا ہے، جس ملک کے اندر 20 بلین ہیلتھ کے لیے مختص کیا جائے، 30 بلین ایجوکیشن کے لیے مختص کیا جائے اور 1804 بلین ڈیفنس کے لیے مختص کیا جائے، اس ملک میں آپ کیا امید کریں گے کہ ان یونیورسٹی سے آپ کیا امید کریں گے، اور ایجوکیشن سے کیا امید کریں گے جن کو صرف 30 بلین دیا جاتا ہے؟ آپ 1804 بلین، اور ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں، ہم یوکرائن میں نہیں ہیں، امن میں کھڑے ہیں. 400 بلین آپ کا انکریز ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن سے ستارے کیوں نہیں ڈھونڈ کے لاتے، یہی ہمیں چیلنجز ہے. پھر کہتے ہیں کہ جوڈیشری کے اوپر جوڈیشری انوالو ہے، جو جج فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی فیصلہ لکھ کے اس کی ٹیبل پہ لکھ دیا جائے، اس کا سائن بھی کر دیا جائے. آپ اس جوڈیشری کو کس طرح بلیم کریں گے؟ جو جوڈیشری آپ کو ریلیف دے، باہر نکل کے آپ کو دوبارہ ڈالے میں بٹھا دیا جائے، آپ کو اور کیا چیلنجز کا فیس کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کرٹیکل چیزیں ہیں، اس چیز کو دیکھیں. بات کریں گے تو میں بہت آگے بات کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے یا شاید میں پشاور تک بھی نہ پہنچ سکوں. جس طرح ادھر سے کوشچن کیا گیا تھا کہ میڈم ڈرے نہیں، یہ کوشچن، یہ اسٹیٹمنٹ بھی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ڈرے نہیں. یہ جس علاقے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ اس علاقے نے بہت فیس کیا ہے، میں نے سنا ہے، میرے اوپر بیتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ سوات، مالاکنڈ، یہ سارے علاقے فیس کرتے رہے، جن کی عورتوں کی، جن کے بچوں کی، جن کی مردوں کی تلاشیاں لی گئی ہیں. پھر آپ ان کو 20 یا 30 بلین دے کے اور آپ ان سے کہیں کہ آپ ایک مارکا ماریں، اس طریقے سے اکانومی اوپر نہیں جاتی ہوتی. اس اکانومی کو اوپر لے کر جانا ہے، یہاں سے اسٹارٹ اپس بلڈ کرنے ہیں، یہاں سے ایجوکیشن بلڈ کرنی ہے اور اچھے اچھے لوگوں پر لے کر آنے ہیں، تو انویسٹ بھی کریں اس کے اوپر. جب آپ اس کے اوپر انویسٹ کریں گے تب یہ آپ کو فیڈ بیک ملے گی. ٹھیک ہے. رہی بات سکسیس سٹوریز کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے، یہ میری سکسیس سٹوری درشل کی بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کے سامنے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے علاقے کا ہے، اور میں اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگوں کو اوپن کہتا ہوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بی ایس یا پی ایچ ڈی یا کچھ بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا آپ جاب سرچ کریں یا اپنا بزنس کریں. میں کہتا ہوں اگر آپ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے بزنس؟ میں اکثر ٹاکس میں کہتا ہوتا ہوں، فیمیل سے پوچھتا ہوتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوتا ہوں، کیا ریزن ہے کہ آپ بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اکثر مجھے یہی آنسر ملتا ہے کہ سر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ایک آفس لے سکے، اس کی پگڑی دے سکے، ہمارے پاس مینٹور نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیم کو پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، ہمیں ٹریننگز نہیں دی جا سکتی، ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایز اے گورنمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم میں آپ کو پرووائڈ کروں، یا اس کے بارے میں بتاؤں کہ جہاں پہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ ملے گی، جہاں پہ آپ کو مینٹورز ملیں گے، جہاں پہ آپ کو یوٹیلیٹیز کی جتنی بھی ہیں، آپ کو انٹرنیٹ ملے گا، ہیٹنگ، سیکیورٹی، سب کچھ ملے گا، اور وہی گورنمنٹ میں، اور وہ آپ پہ انویسٹ کرنے کے بعد آپ سے 1 روپیہ واپس نہیں لیں گے. یہ ہر سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو وہ شاید اعظم ناظر جان کر کہے
کہ اس کے اوپر جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے 1 روپیہ بھی واپس لیا ہے, اس کے پروفٹ سے بھی 1 روپیہ لیا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آئیں درشل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپلائی کریں, نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ اس کی اپلیکیشن اوپن ہو جائیں گی. میں یونیورسٹی سے کہتا ہوں, میں ملاکنڈ یونیورسٹی سے کہوں گا کہ آئیں MOU کریں ہمارے ساتھ, ہم انشاءاللہ آپ کو درشل کا وہ پلیٹ فارم, ہمارے پاس ایکسپیرینس اس وجہ سے ہے کہ جس وقت ہم نے درشل شروع کیا تھا اس وقت KP کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ لیول کا انکیوبیشن سینٹر نہیں تھا. اب ہم نے ایکسپیرینس لرننگ کی, چینجنگ کی, پھر لرننگ کی, پھر چینجنگ کی, اور اب الحمدللہ اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ اب ہماری سکسیس سٹوریز مارکیٹ کے اندر ایک اچھا ریونیو, ایک اچھی HR جنریٹ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا اس کے اوپر انویسٹ کریں گے, جتنا رول ریگولیشنز بنائیں گے, جو پچھلے پینل کا تھا کہ خدا را اس ایجوکیشنز کو, ہیلتھ کو اتنا پیسہ دے کہ وہ اپنی ایجوکیشن خود پوری کر سکے. آج یونیورسٹی کے ڈینز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے محترم, سب میرے سینئرز ہیں, سب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آج کا ایونٹ کروانے کے لیے کتنے لوگوں سے پرمیشن, کتنے لوگوں سے پیسہ لیا گیا ہے. ہم روپیہ اکٹھا کرتے ہیں تب جا کے یہ ایونٹس ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ گیموں پہ, گالف پہ انیوا پیسہ اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس وقت آپ کا پیسہ, آپ کی پرائورٹی ایجوکیشن ہوگی, آپ کا بجٹ جس وقت اس کے اوپر لگے گا, تب اس کے ثمرات اور اس کے پھل آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, رہی بات جس طرح آپ نے کہا تھا یونیورسٹی میں ایکو سسٹم کو بلڈ کرنے کی, تو کچھ سجیشنز ہیں, اگر آپ مجھے ٹائم دیں میں بتا دیتا ہوں. باقی اگر آپ چلیے سر, درشل کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو اور سکسیس سٹوری بھی 179 سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, 179 اسٹارٹ اپس پورے KP میں ہم مارکیٹ کے اوپر لا چکے ہیں. بہت سے اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو ڈیزالو ہو چکے ہیں, بہت سے اسٹارٹ اپ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, آپ آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں, اس کو دیکھیں. 751 ملین ریونیو جنریٹ کر چکے ہیں, 1597 ڈائریکٹ جاب ہم کریٹ کر چکے ہیں. اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں تو وہ میں ڈائریکٹ اسٹیٹسٹکس کے اوپر بات کرتا ہوتا ہوں. میری عادت بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کی کہانیاں وہ چیز بیان کروں, کم ٹو دا پوائنٹ میں بات کرتا ہوتا ہوں. یا تو گورنمنٹ میں رہنے کی وجہ سے عادت ایسی ہو چکی ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ درشل پلیٹ فارم ہے, ہمارے دروازے اوپن ہیں. انڈیویجول اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلائی کریں. یونیورسٹی ہمارے ساتھ MOU کرنا چاہتی ہے, ہم اس کے لیے اوپن ہیں. ہمارے اگر میرے جو کوآرڈینیٹرز ہیں یا میری ضرورت کسی جگہ پڑے, میں انشاءاللہ جس طرح آج آ سکتا ہوں ایک کال پہ, میں نیکسٹ ٹائم بھی مالاکنڈ یا سوات ریجنز کے لیے جہاں بھی بزنس انٹرپرینورشپ کی ضرورت پڑے گی, میں انشاءاللہ میری سروسز حاضر ہیں. تھینک یو سر. یونیورسٹی آف مالاکنڈ اور درشل کا MOU وہ تو کنفرم سمجھے, ٹھیک ہے جی. اب ہم آپ کے پیچھے آئیں گے اینڈ وی ہیو ٹو مٹیریلائز اٹ. دیکھیں میں راستہ بتا سکتا ہوں, باقی جو VC صاحب ہیں, جو KPIT بورڈ کے ہمارے MD صاحب ہیں, ٹھیک ہے, میں نے راستہ بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں بتا بھی سکتا ہوں MOU ایزیلی ہو بھی سکتا ہے. آپ آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سر. سر آپ کی طرف آنا چاہوں گا, ریپرزینٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی آف سوات اورک کو. یہ تو سر نے جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, سکسیس سٹوریز بھی شیئر کی, بلکہ حارث کی شکل میں, پختون وارڈوب کی شکل میں, وہ آپ کے سامنے موجود بھی ہیں. یونیورسٹی سے سکسیس سٹوریز نہیں آ رہی, مطلب جو میری آبزرویشن ہے. یونیورسٹی میں کم از کم مالاکنڈ یونیورسٹی کے حد تک تو بات کر سکتا ہوں کہ آئی ایم لوکنگ آفٹر دا اورک آفس, وی ڈونٹ ہیو سکسیس سٹوریز. اسی طرح سوات یونیورسٹی یا کنسورشیم یونیورسٹیز یہاں پہ جتنی بھی ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو تقریباً یہی حالت ہوگی سب کی. شروع میں ہم کہا کرتے تھے کہ جی اورکس جو ہیں یا بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں, یہ ابھی نئے ہیں, یہ تو چلے کچھ بیبی سٹیپس ہم نے لینے شروع کیے ہیں, ابھی تو ہم نے آگے جانا ہے, اور یہ تو کافی ٹائم لگے گا اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں. لیکن جہاں تک میری یاداشت ہے تو کوئی 10-12 سال تو بیت گئے, and we don't have success stories from universities. Durshal, how old is Durshal? I don't know. لیکن how old are Oryx at universities and business incubation centers? So کم از کم 10 سال 10 سالہ عمر ہے ان کی.
تو سر بتائیے گا کہ جی کہاں پہ مسئلہ ہے؟ جی تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمیں یہ جو سکسیس اسٹوری ہے نا، یہ بھی ڈیپینڈ کرنی ہے ہم. ایک ایسی لیٹ سپوز ہم فیمیل کی ایگزامپل لے لیں جو اپنا 2 وقت کا کھانا بھی بہت ہی مشکل سے مطلب ارینج کر کے کر لیتا ہے مطلب اپنے گھر میں. اس فیمیل کو آپ 2 لاکھ روپے دے دیں اور پھر 1 سال کے لیے اس کو 20,000 30,000 مطلب وہ ہر مہینے آپ دے دیں. بلیو می، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ اگر ہینڈی کرافٹ سائڈ پہ تھوڑا مطلب اس کو اسکل دے دے، اس کو فیمیل ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے مطلب اس میں تھوڑا مطلب اس کو اسکل پرووائڈ کرے، وہ 1-2 سال میں نہ وہ 2 لاکھ روپے واپس کریں گے صرف، بلکہ وہ پر منتھ 30-40 ہزار روپے بھی کمائیں گے. سکسیس اسٹوری کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر مہینے 10 لاکھ اور یا 5 لاکھ اور یا 6 لاکھ روپے کما کے دے دیں. وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا لیتی ہے، اپنے بچوں کے فیسز میں وہ پے کر سکتی ہے، اپنا گھر چلا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں دیٹ از اے سکسیس اسٹوری. باقی اور ہمارے ساتھ ہے ایسی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ٹورزم سیکٹر میں مطلب ہمارے ساتھ ہے پوٹینشیل، میڈیسنل پلانٹس میں، سوات میں، ملاکنڈ میں ہے ہمارے پاس پوٹینشیل، ایون ہیچریز اور فشریز سائڈ پہ بھی ہمارے ساتھ پوٹینشیل ہے. لیکن آپ نے جو کویشچن کیا کہ مطلب بیسک غلطیاں کہاں سے آئی ہے، دیکھیں آپ نے جو پہلے بات کی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ تھوڑا روشنی ڈالی ہے، لیکن میں اگرچہ میں اس کے پیور میں بالکل نہیں ہوں. جو انٹرپرینیورشپ کا کورس ہے وہ ساری یونیورسٹیز میں لیٹ سپوز اگر کسی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ کون ڈیولپ کرتا ہے؟ وہی جو انٹرپرینیورشپ پڑھاتا ہے، پہلے بھی انہوں نے ڈیولپ کیا تھا، آج بھی وہی ڈیولپ کر کے مطلب پڑھاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے کانٹینٹس آپ کو پریکٹس سے آنی چاہیے. آپ نے اس انٹرپرینیورشپ کے کورس کے لیے کون سی انڈسٹری کے ساتھ کنسلٹ کی ہے کہ بھئی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، کون کون سے ایریاز ہے جس میں ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنی ہے. تو وہ لیٹ سپوز اگر وہ ڈیمانڈ ڈرائیون کریکولم آپ ڈیوائن کریں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا سکسیز ہے یا نہیں ہے. کیوں سکسیز نہیں ہوگی؟ آپ ریلیونٹ اسکل ان کو دے دیں، ریلیونٹ نالج ان کو دے دیں، وہ فردر انوویٹ کرے گا، پھر وہ ان پہ چھوڑے. ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے اس میں کافی پوٹینشیل ہے، وہ کر سکتے ہیں آگے کس طریقے سے مطلب بڑھنا ہے. اس کو ایک روڈ میپ آپ دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھائے. تو دیکھیں ایک تو وہ کریکولم کا ایشو ہمارے ساتھ ہے. دوسرا نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے. ابھی 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے مطلب یا اس کو پر منتھ 20 اور 30 ہزار روپے اب دے دے، اس میں کیا کر سکیں گے؟ وہ اتنے کوئی ہیوج بزنس اس پہ سے سٹارٹ نہیں کر سکیں گے. وہ زیادہ سے زیادہ کسی اور کے ساتھ مطلب جاب کر سکیں گے، یا چھوٹا موٹا بزنس. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ایک کے پی انہوں نے کھولی تھی اور بڑی اچھی جا رہی تھی. ادھر بھی ہمارے کچھ 1-2 اسٹوڈنٹس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کافی اچھی چل رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ ایک وہ بھی ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سسٹینیبلٹی، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یار اس بزنس کو فردر سسٹینیبل بنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ون ٹائم ان کو پیسے دے کے پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور اس کو بھی آرام کرنے دیں. وہ اس کو سسٹینیبل بنانا ہے، اس کو اس کی بزنس کو تھوڑا مطلب گروم کرنا ہے، اس میں پروگریس اور گروتھ لے کے آنی ہے. فردر آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. تو وہ یہ ایک پرابلمز ہے جو مطلب ہم فیس کر رہے ہیں ہمارے اسٹارٹ اپس میں. تو وہ جو میگر ریسورسز ہے مطلب دیٹ از آلسو اندر ایشو ان آور اسٹارٹ اپس. تھینک یو جی. کافی گلے شکوے آئے تھے آڈینس کی طرف سے جو پچھلے سیشنز ہوئے ہیں کہ جی کویشچن آنسر سیشن کے لیے ٹائم بہت کم آپ دیتے ہیں. تو اس سیشن میں ذرا جلدی ہم جانا چاہیں گے آڈینس کی طرف، اگر آپ کی اجازت ہو وردی پینلسٹ کی. اور وسیم صاحب جی آپ کچھ جی. میں ریگارڈنگ دس ٹاپک انلیشنگ دا اکنامک پوٹینشیل آف خیبر پختونخوا، یہ نیسلے ڈرنکنگ واٹر بوٹل، ڈو یو نو ویئر اٹ از فرام؟ نیسلے کون لوگ ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے علم میں ہے؟ کسی کو یہ پتہ ہے؟ نیسلے یہ اٹس فرام دا گورنمنٹ آف سوئٹزرلینڈ، اٹس فرام دا پیپل آف سوئٹزرلینڈ. ہاؤ دے کیم ان، یہ پاکستان کیسے آئے؟ ان 1966 the government of Switzerland had an agreement with the government of Pakistan that is called cooperation agreement. cooperation agreement ایک اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے
and this is for PIDE as well, the representative from PIDE who are here. उसमें इनके माबेन ये मुआहिदा हुआ कि स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान को साइंस और टेक्नोलॉजी में सपोर्ट फराहम करेगा, बिकॉज उनकी यूनिवर्सिटीज़ और उनके इंस्टीट्यूशंस वो एक्सेलेंस में दे आर ऑन द टॉप. सो व्हाट दे डिड, they brought their technology to Pakistan, and now they are selling us our groundwater, and they are based in Punjab. Lahore में इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, and we have the water from here. अब हमारे यहाँ we have glaciers. आप हमारा देखें मलकन डिवीजन में हमारे पास abundance of water, and there I will show you the blue glaciers. Blue glaciers हमारे millions of years old glaciers हैं. ऐसे ज़खायर हैं हमारे पास कि ना ख़त्म होने वाले. Unfortunately अभी तक हमारी कोई एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसमें हम बॉटल वाटर किसी को बेच सकें. So this is one of the potential, and I would really request the students of Malakand University to kindly tap it. According to PCRWR, Pakistan Council of Research and Water Resources, उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें 85% of the drinking water in Pakistan is unfit microbially or other contaminants for human consumption. So this is one of the potential. You can go for it. Thank you. थैंक यू जी. पोटेंशियल एरिया वसीम साहब ने बता दिया. नाउ इट्स अप टू यू कि जी कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप. लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑडियंस जी. क्वेश्चन आंसर सेशन. और जी मैडम नफीस को दीजिएगा माइक. Assalamu alaikum. My name is Nafis Ahmed. I am faculty member here in the economics department. सर आपने बात की कि पोटेंशियल, तो मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे आई पर्सनली वर्क ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन PhD thesis. सर यानी वी हैव अ गैप between the students and the planning institutions. हम इस गैप को किस तरह, व्हाट यू थिंक कि किस तरह हम लोग, आपने कहा कि स्टूडेंट्स करें, स्टूडेंट्स तो कर देते हैं, थीसिस बहुत बेहतर कर लेते हैं, लेकिन वो रेक में चला जाता है. व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर वर्क? इसको रिसर्च के साथ या प्लानिंग कमीशन या वर्क पाइट के साथ हम लिंक्स किस तरह डेवलप करें? थैंक यू. वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले अगर हम देख लें तो हमारे पास जो मसला है वो ला इल्मी का है. बेशक कि हम, मतलब मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन हम इतने एफ़र्ट्स हम नहीं पे करते जितने हमें चाहिए कि उसमें हमारे साथ एक अच्छा खासा इल्म हो. अवेयरनेस रेजिंग इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. हम अभी इधर ये इकोसिस्टम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हम सारे आधी उर्दू, आधी पुश्तो, आधी इंग्लिश, इस वजह से वो बात हम सही तरीके से पहुंचा भी नहीं सकते. तो सबसे पहले अवेयरनेस. ठीक है कि परसेंटेज हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वी स्पीक ऑफ द पोटेंशियल. हमारे जो पोटेंशल्स हैं एटलीस्ट हम इसको टैप तो कर सकें. वी आर रिच इन वाटर, वी आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, लेकिन हमें उससे इतना इनकम नहीं आ रहा. हमारे इलाके के लोगों को वो रॉयल्टी नहीं मिल रही. सो दिस इज समथिंग इज अ पोटेंशियल. इट्स आइडेंटिफाइड एंड इट शुड बी टैप्ड. जी अस्सलाम वालेकुम सर. यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है और कॉलेजेस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका क्या? वहाँ पर भी तो जहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, उनका क्या? उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा. वहाँ पे BS तो इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन और फिज़िकल और इस तरह को छोड़े बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दिए जा रहे हैं. तो हम किस तरह से, हमने भी आगे जाना है, इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कम्पीट करना है, तो फिर हम किस तरह से करेंगे? एनी सजेशन? जी ये जो बच्ची है एफिलिएटेड कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है गालबन गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तेमरगरा. जी जी. तो सवाल इनका ये, वो पैनलिस्ट मेरा ख्याल है कि जी आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन. मैं रेफरेंस के लिए एक प्रोजेक्ट की आपको एग्जांपल दूंगा. हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात अभी एक रिसेंटली एक लॉन्च प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहा है, जिसमें अखुवत फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, खैबर पख्तूनख्वा CVE डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात है उसमें.
تو اس میں irrespective آف دا میل اینڈ فیمیل، بلکہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تر ہم فیمیل کو ٹارگٹ کریں، اور ان کی وہ فیمیل جو ایکسٹریم پاورٹی میں ہے، جس کی انکم لیس دین 1000 اور 500 روپیز پر ڈے ہو، ہم ان کو لے رہے ہیں اس میں. تو اس کو فری آف انٹرسٹ ہم اس کو لین دے رہے ہیں، لون فار 1 ایئر. اور اس میں وہ جو فیمیل ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے، لیٹ سپوز اگر ہینڈی کرافٹ سائڈ ہے، یا اگر وہ میڈیسنل پلانٹ سائڈ پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا اگر فشری سائڈ پہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، یا اگر ووڈ پروڈکٹس اس سائڈ پہ اگر کوئی چیز مطلب بنا سکتے ہیں مارکیٹ اورینٹیڈ، تو ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے. دیکھیں اس میں تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہو اس کو تھوڑا بہت مطلب سافٹ اسکل یا ٹریننگ وغیرہ دے کے، تاکہ ہم اس کو انیبل بنا سکیں کہ وہ صحیح طریقے سے ان ریسورسز کو یوز بھی کر سکے. کیونکہ وہ جو لون ہے وہ بالکل فری آف انٹرسٹ ہے. تو فار 1 ایئر اس کو 70,000 80,000 اپ ٹو 1 لاکھ روپیز مطلب اس کو ملیں گے. تو اب اٹس اپ ٹو دا فیمیل کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس میں، ناٹ ان ٹرمز آف منی بٹ ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دا سروسز، کہ کتنا مطلب وہ انٹرسٹڈ ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کتنی مطلب کوشش کرتی ہے اور سیریس ہے کہ اس چھوٹے موٹے بزنسز کو وہ آگے بڑھا سکتے گھروں میں. تو ہمارے پاس یہ ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ مطلب لانچ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہے ڈپریویشنز فیمیل سائڈ سے ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے ان کی ایشوز کو، اینڈ وی فیل بٹ دس از جسٹ ون آف دا سکسیس اسٹوری وچ آئی ہیو شیئرڈ ود یو فرام یونیورسٹی آف سوات. السلام علیکم. My name is Ahmed Zaman and I came from South Waziristan tribal districts. سر جی میرا سوال یہ ہے، ویسے ہمارے کانفرنس کا جو تھیم ہے انلیشنگ دی اکنامک پوٹینشیل آف خیبر پختونخوا، تو میں خیبر پختونخوا کو سی پیک کے ساتھ انٹر کنیکٹ کروں گا. سی پیک کے بدولت خیبر پختونخوا میں مختلف قسم کی جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں، انرجی سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹورزم سیکٹر، انفراسٹرکچر وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی کام ہو رہا ہے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ ایک اکنامک ہب بن رہا ہے. تو کیا پاکستان کے لیے، پورے ریجن کے لیے خیبر پختونخوا ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے نیئر فیوچر میں؟ تھینک یو. یہ question, it's not related to the startup ecosystem. آپ جو بات کر رہے ہیں that is something like very much political and depending on the relationship of China, Pakistan and the rest of the world. تو میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ فی الحال we have got nothing to do with that. ہاں اگر ہم اس اینگل سے دیکھ لیں کہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہم یہ وہی ایکسچینج آف ٹیکنالوجیز جو کوپریشن ایگریمنٹ ابھی میں نے پہلے ڈسکس کیا، ان کے ساتھ ہم کچھ اس طرح کے تعلقات وہ بڑھا لیں، سو دیٹ کوڈ ریئلی افیکٹ اور اکانومی. ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑا ہیلپ ہو سکتا ہے. السلام علیکم. اچھا، میرا سوال تو نہیں کامنٹ، بلکہ کامنٹ سے بھی زیادہ ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک کامنٹ ہے چھوٹا سا. آپ نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹ کی جو ابھی بات کی، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز بڑھانے کی بھی اور ایکسپینڈیچرز بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو فگرز آپ نے کمپیئر کیے اس میں ایک بہت فنڈامنٹل غلطی تھی، اور یہ درست کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو وہ سیکھنا چاہتے ہیں. جو فگر آپ نے کوٹ کیے وہ صرف فیڈرل بجٹ کے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد کے ایریا یا جو ان کے انڈر سکولز ملک میں بہت تھوڑے سے یا ہاسپٹلز آتے ہیں ان کے لیے، جو اوور آل کمپیریزن کے لیے ایک بہتر چیز ہوگی. چاہے ہم صرف یہ کمپیئر کریں کہ ہم ایز اے نیشن کتنا ان چیزوں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں یا کسی اور ایکسپینڈیچر سے بھی کمپیریزن کرنا ہو، تو جو تمام پروونشل بجٹس، جی بی کا بجٹ، اے جے کے کا بجٹ اور فیڈرل بجٹ، ان تمام میں جو ایلوکیشنز ہوں گی ان کا جو سم ہوگا وہ ہماری ٹوٹل ایلوکیشن ہوتی ہے. تو ہیلتھ، ایجوکیشن کی جو بھی اس طرح کی اور باقی جو پروونشل میٹرز بھی ہیں ان کی جب بھی بجٹ ایلوکیشن کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ خیال رکھیں کہ یہ تمام فگرز کنسیڈر کر کے اور پھر اس پہ جو بھی انالیسس وہ کیا جائے. تھینک یو. تھینک یو. صرف میں نے فگر تو میرے امید ہے کہ میں نے ٹھیک بتائے ہیں.
صرف یہ مینشن کرنا کہ وہ فیڈرل کے تھے یا کے پی کے تھے، تو وہ میں نے کسی پروونس کا بھی ذکر نہیں کیا تھا، نہ میں نے فیڈرل کا ذکر کیا. میں نے صرف یہ شو کرنا چاہ رہا تھا چاہے وہ فیڈرل کیا ہے چاہے وہ پروونشل ہے، لیکن صرف حصہ دیکھ لیں کتنا دیا جا رہا ہے. ایجوکیشن کو چلے میں 20 بلین کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، 30 بلین کو بھی میں کہہ دیتا ہوں، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حصہ تو دیکھیں نا کتنا دے رہے ہیں. سر میں نے پہلی بات یہ کہ آپ کے آرگیومنٹ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں صرف جو ایلوکیشن کی میں یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں میں صرف ایک درستگی اس لیے تاکہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے میں اسی لیے بات میں یہ منشن کر دیتا ہوں. یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں فیڈرل کے ہیں، چلے میں اس کو منشن کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بزنس میں بلڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی منی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے. یہ پیسہ دیا جا رہا ہے آپ کی ایجوکیشن کو. اور میں یہی کہہ رہا ہوں چلے کے پی کا آپ مجھے بتا دیں، کے پی میں کیا 1800 ایجوکیشن کو دیا ہے اور 20 انہوں نے ڈیفینس کو دیا ہے؟ نو اینڈ نیور. نہیں، بات یہی ہے ڈیفینس میں کسی پروونس سے ایلوکیشن نہیں آتی. میں آپ کے آرگیومنٹ سے ابھی بھی ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں صرف فگر کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹوٹل نیشنل ایلوکیشن کی بات ہے جہاں پہ وہ تمام پروونشل بجٹس بھی اس میں ملا کے ہوگا. میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں. وہ کریں گے نا، آپ کے وہ کریں گے تو یہ 18 سے اسے اوپر چلا جائے گا چاروں کے. میں نے پہلی بات یہ کہ آپ کے آرگیومنٹ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں آپ کی بات سے اتفاق. جسٹ اے منٹ، میں ان کے جو گلے شکوے ہیں یا جو بات ہیں وہ دوسری طریقے سے کہہ دیتے ہیں. خیبر پختونخوا گورنمنٹ لاسٹ ایئر بجٹ ہمارا تھا 1300 ارب، ہمارا صوبہ پیدا کر رہا ہے 87 ارب روپے، دیٹس آور ریونیو. باقی ہمارا کدھر سے آ رہا ہے؟ قرض. یہ قرض ہم کدھر سے لے رہے ہیں اور یہ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ اب اس میں اگر اس تناظر میں آپ دیکھ لیں جو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہمارے ٹاپ پرائرٹیز ہیں، اگر ایپیکس لیول پہ فیڈرل لیول پہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ بات کر رہے ہیں اور میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا. پلیز تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا سر، تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کویشچن پوچھتا ہوں جلدی سے. اچھا سر، یہاں پہ اکنامک پوٹینشیل اب خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے، آپ کو گن کے دیں گے کہ فروٹ انڈسٹری ہے، ٹورزم ہے، منرل ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اور ریکمنڈیشن بھی ڈھیر سارے دیے جاتے ہیں، اور ان سے بینیفٹس اگر لینا چاہے تو مطلب بلین میں لیا جا سکتا ہے. لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ ہارڈلس کیا ہے، چیلنجز کیا ہے، اس سے فائدہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ آیا گورنمنٹ سائڈ پہ موٹی موٹی وہ بتا دے why we are not taking benefit of these economic potentials of Khyber Pakhtunkhwa. دیکھیں میں کے پی آئی ٹی بورڈ کے بیاف پہ بتا سکتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے. بہت سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپرچونٹی بعض مرتبہ ہمارے پاس کھڑی ہوتی ہے لیکن ہم اپرچونٹی کو جانتے نہیں ہیں. جس طرح سر نے بتایا تھا، لا علمی کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہوتے ہیں. آج صبح میں نے ایک پوسٹ اپنے گروپ میں شیئر کی تھی کہ جس میں پاک اینجل اور اسپائر کی طرف سے $100,000 کا پرائز دیا جا رہا ہے. کون ون کرے گا؟ میں نے تو گروپ میں شیئر کر دیا ہے، کیوں نہیں اس کو شیئر ون کرتے؟ پچھلے ہفتے $20,000 کا ایک اور پرائز تھا، پچھلے مہینے 28 مئی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو آگے لے کر جائیں، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ یہ چیز کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کا پتہ چل جائے، جو اپرچونیٹیز آ رہی ہے اس کا پتہ چل جائے. ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اپنے اپنے طور پہ ہے. ملکانڈ یونیورسٹی کے بعد 2-3 ہوگی جو درشل کے پاس نہیں ہوگی، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ شاید آپ کو نہ پتہ چلے کہ شیئرڈ ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس. کاش ہمارے پاس یونیورسٹیز ایک ایسا شیئرڈ ریسورسز کریٹ کر دیں کہ جہاں پہ اگر کوئی اپلیکیشن اوپن ہو تو اس کا پتہ چل جائے، کوئی اگر آپ کے پاس فنڈز آئے تو اس کا پتہ چل جائے. تو یہ چیز میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یونیورسٹی لیول پہ بھی کہ شیئرڈ ریسورسز کریٹ کریں. باقی ہماری درشل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں اس میں آپ کے پاس انشاءاللہ ہمارے پاس اچھا خاصا بجٹ ہے، ہمارے اچھے اسٹارٹ اپس انکوبیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمارے دروازے آپ کے لیے اوپن ہیں. آپ کے سوات میں ہمارا درشل اوپن ہے، لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ جاتے ہیں جتنا جانے چاہیے. ملکانڈ یونیورسٹی، میں چاہتا ہوں کہ ملکانڈ یونیورسٹی ہمارے ساتھ بنو یونیورسٹی آئی تھی، ہم نے وہاں پہ اپنا درشل اوپن کیا تھا. 30 اسٹارٹ اپ انہوں نے ہمیں دیے تھے، ہم نے ان کو فائنینشلی ہر طرح کی سروسز دی. آئی ایم سائنسز ہمارے پاس آیا تھا، آئی ٹی بورڈ کے پاس، انہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا تھا.
टेक वाली प्राइवेट इंक्यूबेशन के तौर पे हमारे पास KPIT बोर्ड पर आया था, दुर्शल ने वहाँ पे भी ओपन किया, मलकंड क्यों नहीं आता, बाकी आपके रीजन से क्यों नहीं आते? अब मैं तो आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं तो एक अपॉर्चुनिटी की निशानदेही कर सकता हूँ, मैं खुद डायरेक्ट मैं तो नहीं कर सकता। आप लोग आए अप्लाई करें, क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने कहा ये आपके सामने सक्सेस स्टोरी बैठी हुई है, 1 रुपया तक हमने इससे वापस नहीं लिया। खुद ये पूछे क्या इसकी टीम को हमने पैसे नहीं दिए थे, इनको मेंटोर्स हमने नहीं दिए। अभी इधर सेशन शुरू होने से पहले इधर एसीज़ नहीं चले हुए थे, हारिस कह रहा था कि सर इससे तो बड़े दुर्शल में एसीज़ लगी हुए जहाँ पे हम बैठ के काम करते थे। वो किसके लिए? आपके लिए, उसमें मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ। आप आएँ, आपको हम वेलकम करेंगे। फीमेल्स आगे आए, उनके लिए हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलहदा स्टार्टअप्स हम आपको मोटिवेट करते हैं। मेल आगे आए, जिस तरह बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि हमारे कॉलेजेस का क्या बनेगा, यूनिवर्सिटीज़ आगे जा रही हैं। यार दुर्शल ने तो सिर्फ कहा हुआ है कि एक बंदा 16 ईयर एजुकेशन हो, बाकी 3 बंदे एक स्टार्टअप के अंदर हमारे 4 बंदे होते हैं। एक 16 ईयर एजुकेशन का हो, 3 की कुछ भी 10 पढ़े हों, 12 पढ़े हों, 14 पढ़े हों, वो आएँ, बिज़नेस स्टार्ट करें, आइडियाज़ को आगे लेकर आएँ। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपको इंशाल्लाह पॉलिश करेंगे। अगर आपकी मेहनत और किस्मत हुई तो आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे, ना हुई तो आपकी मर्जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर, लेट्स कॉल इट अ डे। उस्मान से थैंक यू वेरी मच वर्दी पैनलिस्ट जी। लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम मुजफ्फर खान है और मैं UNHCR जो कि मुहाजिरीन की एजेंसी है दुनिया में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो पैनलिस्ट है, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, शायद मेरा क्वेश्चन उससे एग्जैक्टली रेलेवेंट ना हो, लेकिन आई वुड स्टिल के पहला जो मेरा सवाल है, क्या दुर्शल ये जो सर्विसेज है या जो स्किल्स या जहाँ सपोर्ट है, क्या ये मुहाजिरीन को भी प्रोवाइड की जाएगी जो पाकिस्तान ने जिनको रजिस्टर्ड किया हो? पहले तो ये बात देख ले कि दुर्शल किसी किस्म की किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। राइट, ठीक है सर। आप किसी कलर, किसी नस्ल, किसी मज़हब, किसी एरिया से भी बिलोंग करें, हमारी एक ही शर्त है, राइट, टीम में एक बंदा या बंदी 16 ईयर एजुकेशन हो, बाकी कोई भी हो, हमें कोई तल्लुक नहीं। थैंक यू। दूसरा जो मेरा सवाल है, हमारी जो इफ़ वी स्पीक अप एन इंक्लूसिव इकॉनमी, कि अक्सर जो हमारा जवान है, बच्चा है, एवरी पाकिस्तानी ग्रेजुएट और जो मास्टर डिग्री होल्डर है, उसको वाइट कॉलर जॉब चाहिए। नो, लेकिन अगर हम थोड़े अपने सर्विसेज को थोड़ा सा स्पेशलाइज करके हम अगर देखें, जो बंदा पिछले सेशन में बात हुई कि 33% ग्रेजुएट्स दे आर जॉबलेस, वाइल जो इलिटरेट इकॉनमी है उसमें 3% लोग शायद बेरोज़गार है। तो क्यों ना वही लोग फिर गल्फ़ और अदर ममालिक जाके बहुत सी नीचे लेवल की जॉब करते हैं, लेकिन उसी लड़के को उसी जवान को यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब चाहिए। वाई नॉट कि वो जो हम एक मिसाल उसकी क्वेटा चाय कितना उस सर्विस को स्पेशलाइज किया गया, और हम देख रहे हैं जो यहाँ लोकल जो शायद चाय बेच रहे थे उनको सबको फारिग कर दिया है। तो अगर उन सर्विसेज को स्पेशलाइज करके इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जवान अच्छी रोज़गार और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। इट्स अ कमेंट एंड अ क्वेश्चन एज वेल टू द पैनल कि इसको कैसे स्पेशलाइज मजीद किया जा सकता है। एक बंदा था, उसने कहा था कि जो ही ऑफिस उसने ज्वाइन किया था तो नॉर्मल वो जॉब कर रहा था, तो उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से मेरी 60,000 रुपया सैलरी हो जाए, जो मुझसे ऊपर बास है उसकी भी 60 थी, तो वो ख्वाहिश कर रहा था काश कि मेरी भी 60,000 सैलरी हो जाए। तो एक बंदे ने उसे बुलाया था, उसने कहा कि अगर 60,000 रुपया सैलरी लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें सैलरी 60,000 का रास्ता बताता हूँ। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा जिस बंदे की तुम सैलरी 60,000 रुपया लेना चाहते हो ना, उसकी CV लेकर आओ मेरे पास, उसकी स्किल्स लिस्ट लेकर आओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो लेकर आया कि उसने फ़लाँ कोर्स किया हुआ था, फ़लाँ सर्टिफिकेशन। उन्होंने कहा ये सर्टिफिकेशन करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ये स्किल्स डेवलप करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तेरी 60 होती है या 80 होती है। उसने वही सर्टिफिकेशन जो उसने थी, वो सारी स्किल्स उसने अपने अडॉप्ट की, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, टाइम लगाया। कंपनी ने जिस वक्त देखा कि वो बंदा जो 60 का था वो चला गया था, अब कंपनी के पास बंदा कोई नहीं था, इसने अपनी CV आगे पेश की। उन्होंने कहा था यू आर मोस्ट वेलकम कि आप तो हमारी कंपनी के हो। ये बंदा फिर उसके पास गया था कि सर आपने जो रास्ता मुझे बताया था तो आज मैं 60 पे ऊपर चला गया हूँ, बल्कि 70 मुझे देने लग पड़े हैं। आपने कोयटा की मिसाल दी, आज मैं भी कोयटा खोल सकता हूँ, लेकिन कोयटा चाय वाली खुसूसियात भी डालनी होगी, वही एनवायरनमेंट, वही उसी तरह का पराठा उसी तरह की देनी होगी।
آپ کاش میں آپ سے کہوں گا ابھی آپ کے پاس ینگ ایج ہے, لرننگ ہے, آپ سے گھر والے کوئی کام نہیں لیتے, آپ صبح آتے ہیں شام جاتے ہیں, آپ سے کسی قسم کا کہا نہیں جاتا کہ آٹا لے کر آؤ اپنے جیب سے, یا کوئی گھر کے کام برتن آپ دو, والدہ کر دے گی, بہن کر دے گی, لیکن آپ لوگوں سے نہیں کروایا جائے گا. یہ جو ٹائم ہے اس میں اسکل سیکھیں. میں آج بھی الحمدللہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں سکسیزفل ہوں, فارنسک ایجوکیشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن آج بھی میں گوگل کیریئرز کی سرٹیفکیشنز کر رہا ہوں. آپ وہ بھی فری آف کاسٹ ملتی ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی ذرا سی کوشش کرے, گوگل کیریئرز کی سرٹیفکیشنز آپ لوگوں کو ملے. بہت ایکسپینسو ہے, آئی تھنک $300 کی ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے اپنے سکلز انویسٹ کرو, سکلز کے اوپر پیسہ لگاؤ, شوز کے اوپر, کپڑوں کے اوپر لگاؤ, لیکن اتنے نہ لگاؤ جتنی اپنی ذات کے اوپر لگاؤ. جس وقت آپ کے اندر سکلز ہوں گے آپ کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر وائٹ کالر جاب ملے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر سکلز ہوں اور وہ نگینہ چمک رہا ہو اور وہ اس کو اٹھانے والا کوئی نہ ہو. آج کل یونیورسٹی بڑی بڑی جتنی بھی IBM, ایپل, وہ آپ سے ڈگریاں تو مانگتی ہیں بائی نام کی, لیکن وہ آپ سے سکلز مانگتی ہیں, کہتی ہیں سرٹیفکیشن شو کرو. تو میں بھی آپ کو یہی آج کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو ریکویسٹ بھی کروں گا, سجیسٹ بھی کروں گا کہ اپنی ذات کے اوپر خرچہ کرو, اپنی ذات کے اوپر سکلز لے کر آؤ. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir. All the worthy panelists for sparing your precious time. It was a wonderful discussion. Hope you have learned a lot.